नाज़रीन, हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी मुतमईन नहीं हो सकी। 27वीं आइनी तरमीम की बातें चल रही हैं और ये ख़बर आई है कि हुकूमत आने वाले 1 से 2 हफ्ते में 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करके उसके हवाले से काम शुरू कर देगी। ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम में क्या क्या शिकें शामिल होंगी और किस तरीके से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद अपने गिरफ्त में करने जा रही है और किस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है वो हुकूमत लेकर आ रही है, कौन लेकर आएगा, किस तरह होगा, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि बुशरा बीबी को किसी डील के नतीजे में जो है वो रिहा किया गया है। तो बुशरा बीबी के हवाले से क्या इमरान खान साहब को भी बहुत जल्द रिहा किया जाएगा? एक तो ये बहुत बड़ा सवाल, इसके हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। दूसरी ये चीज़ कि बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से किसने सिफारिश की, पाकिस्तान में किसने मुलाकातें की, किससे मुलाकातें की और किसके कहने के ऊपर बुशरा बीबी को रिहा किया गया। मुलाकात के अगले ही दिन बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। उसके अलावा पाकिस्तान में जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, जो कानून का निज़ाम है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज ईमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। आपको पता है ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उनको कल गिरफ़्तार कर लिया गया था, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उनके केस में क्या हुआ, क्या रियासत उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ कर रही, उस हवाले से हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ अपनी स्टोरी के ऊपर। सबसे पहली चीज़ कि हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम क्यों लेके आना चाह रही है। हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम इसलिए लेकर आना चाह रही है कि हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वो अपने इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाना चाह रही थी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद उन्होंने जस्टिस याया आफरीदी साहब को लगाया, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को स्किप किया, जिसका अपेरेंटली मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा जज ना आए जो हुकूमत के मंशा, हुकूमत की पसंद के अगेंस्ट कोई फ़ैसले दे। तो जस्टिस याया आफरीदी साहब को लगाया गया। उन्हें लगा शायद वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या उनकी वो बात तस्लीम कर लेंगे, या क्या बात हुई, पीछे क्या बातें हुई हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि हुकूमत इस वक्त जस्टिस याया आफरीदी साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया, उसके हवाले से उनको, हुकूमत को ये बात नापसंद आई है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ उन्होंने की, जैसे मंसूर अली शाह साहब को जिस कदर इम्पोर्टेंस दी गई, अभी जो कल फुल कोर्ट था उसके हवाले से मेरी वीडियो भी है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें उन्होंने किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इम्पोर्टेंस दी। एक प्रेस रिलीज़ जो 4 पैराग्राफ्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, उसमें 3 दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम लिया गया और पूरी प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के लिए किस कदर अहम हैं और आगे आने वाले दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह का जहन, जस्टिस मंसूर अली शाह की प्लानिंग, जस्टिस मंसूर अली शाह की जो से है वो किस कदर रहने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और किस कदर जस्टिस याया आफरीदी साहब उनको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। तो ये मैसेज जो है हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो अब वो 27वीं आइनी तरमीम लाने वाली है। 27वीं आइनी तरमीम क्या है? अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। 27वीं आइनी तरमीम में 2 चीज़ें मेनली हुकूमत करने जा रही है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, फिर एक लाया जा रहा है जिसमें जजेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा। इस वक्त जजेस की जो तादाद है वो 17 है सुप्रीम कोर्ट में, उसको बढ़ा के 23 करने जा रही है हुकूमत, और अल्टीमेटली उसमें जो जजेस को लाया जाएगा वो फिर वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाएगा। और उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि जो मेजॉरिटी है वो होगी हुकूमत के लोगों की या हुकूमत के कोalition के लोगों की। तो जब मेजॉरिटी उनकी होगी तो अल्टीमेटली जजेस उनकी पसंद के आएंगे। एक चीज़ तो ये करने जा रही है। दूसरी ये कि प्रैक्टिस
پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ کمیٹی ہے جو بینچز بناتی ہے کیسز کی سنوائیوں کے حوالے سے، اور کون سا کیس آئینی عدالت کے پاس جانا ہے، کون سا کیس سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے، یہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جو کمیٹی ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب حکومت اس میں ترمیم یہ لانے والی ہے، جو اپیرنٹلی بات کی جا رہی ہے، کہ آئینی کورٹ کے جو سربراہ ہوں گے انہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جمع گوئیاں چل رہی ہیں اور جو صحافی رپورٹس دے رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو، اور ایون جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب کو نہیں رکھا جائے گا آئینی عدالت میں، تو اگر جسٹس امین الدین خان کو رکھا جاتا ہے آئینی عدالت کا سربراہ تو آٹومیٹکلی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو کہا جاتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کی ایک مینٹیلٹی ہے، ایک سوچ ہے یا ایک نظریہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت یہ لے کر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، ایون جسٹس ضیاء آفریدی صاحب سے بھی وہ سینئر ہیں، تو ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرے گی حکومت؟ کیونکہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ضیاء آفریدی ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو میجورٹی ہے وہ ان کی ہی رہے گی، جسٹس ضیاء آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی۔ اب دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 4 لوگ کر دے، 5 لوگ کر دے، لوگوں کا اضافہ کر دے، اس میں اسپیسیفائی کر دے، حکومت کچھ نہ کچھ تو گیم اس میں بھی ضرور کرے گی۔ تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم۔ اچھا، اس میں جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، کچھ پوائنٹس حکومت کی جانب سے بقول حکومت کے مس ہوئے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ 2 اہم مدعے ہیں۔ ایک مدعا یہ ہے ملٹری کورٹس، اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بات کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب بضد تھے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے، یہ آئین میں ترمیم کی جائے۔ ایک تو یہ اہم چیز ہے۔ دوسری یہ چیز کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ رکھی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم کے اوپر بھی، ووٹ دینے کے وقت انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی، اب انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کر دیا۔ تو یہ 2 چیزوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مزید حکومت اس میں ابھی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، مختلف باتیں چل رہی ہیں، تو جو چیزیں کلیئر ہے میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ جو چیزیں شور نہیں ہوں جن کے اوپر میں، جن کے اوپر مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، تو وہ ان کے اوپر میں بات نہیں کر رہا۔ اب میں آخری چیز کے اوپر آتا ہوں، ایک اور چیز کو، بلکہ سیکنڈ چیز کے اوپر آتا ہوں کہ بشرا بی بی کی رہائی کیسے ہوئی۔ بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں اپیرنٹلی نہیں ہے۔ اپیرنٹلی جو معاملہ ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 60 سے زیادہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ممبران نے یو ایس پریزیڈنٹ بائیڈن کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آج یو ایس کے جو نمائندہ اسٹیٹ ہیں، جس کو ہم وزارت خارجہ کہتے ہیں یا پریزیڈنٹ کا نمائندہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے کی ایک اہم خاتون کی، ایک اہم پاکستانی افسر سے، ایک پاکستانی حکومتی شخص سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اگلے ہی دن بشرا بی بی کو رہا کیا گیا۔ ایک بات تو یہ چل رہی ہے کہ امریکہ سے وہ میسج آیا ہے، اور اس میسج کے تھرو جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں، جو یو ایس کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، ڈونلڈ بلوم، انہوں نے میسج کنوے کروایا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔ تو بشرا بی بی تو رہا ہو گئی ہیں، اب عمران خان صاحب کی باری ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان، اس وقت حکومت پاکستان وہ عمران خان صاحب کو رہائی کا رسک نہیں لے سکتی۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بہت ریئر چانسز ہیں، لیکن دیر آر سم چانسز۔ اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب اور اداروں کے درمیان مذاکرات کا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ اداروں کے ساتھ اس میں بھی کمیونیکیشن میں بھی رہتے ہیں۔
تو وہ اوبیسلی رول پلے کر رہے ہیں، میسیجنگ ادھر ادھر معاملات کو کوشش کر رہے ہیں طے کرنے کی، لیکن اس وقت تحریک انصاف صحیح ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ میں ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوں تحریک انصاف کے سیاسی سمجھ بوجھ کو، لیکن تحریک انصاف نے اب پچھلے ایک ہفتے سے پچھلے سے اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی بھی باہر آ گئیں، اب وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بھی بن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر وہ سیاست کریں گے تو ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، مہذب طریقے سے اگر وہ بیٹھ کر معاملات کو طے کریں گے، پروٹیسٹ سے، روڈوں پہ نکلنے سے، چیخو پکار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، معاملات کو طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کے اپنے معاملات حل ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں ایمان مزاری کے اوپر۔ دیکھیں، ایمان مزاری اور ان کے شوہر دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے وہاں سے گزرنا تھا، انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے وہاں سے گزرنا تھا جو پاکستان میں آئی ہوئی تھی 2 دن پہلے۔ وہاں پہ ایمان مزاری صاحبہ نے جو راستہ روکا ہوا تھا، وہاں پہ پولیس نے، اور جو روٹ لگا ہوا تھا اس کو ہٹانے کی، بیریئرز ہٹانے کی کوشش کی۔ وہاں پہ پولیس کے ساتھ ان کو کوئی معاملہ ہوا، پولیس نے ان کو گرفتار کیا، گاڑی میں ڈالا اور ان کے اوپر ٹیررزم کے قانون کے تحت ان کے اوپر دفعات لگائیں اور انہیں اٹھا کے لے گئے۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ بہرحال انہیں پھر لے گئے، آج انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا، اور پیش کرتے کے ساتھ ہی 30 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ ہماری پولیس نے، معزز پولیس، دیکھیں قابل پولیس کے کام دیکھیں آپ، 30 دن کا ریمانڈ مانگا، جس سے کوئی پتہ نہیں کون سے بڑی دہشت گرد ہو ایمان مزاری۔ اس کے حوالے سے حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا اس پورے معاملے کے اوپر حکومت کو، پولیس کو۔ تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو لوگ ہیومن رائٹس کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے عوام کے حق میں بولتے ہیں، اور مطلب پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، جہاں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کے حق سلب کر رہے ہیں اور کوئی بندہ ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو بھی وکٹمائز کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرنی ہے۔ اس وقت ہمارا کام یہ رہ گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، میری ویڈیو کا جو ہے وہ کافی ڈیوریشن بڑی ہو گئی ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ نہ بھولیے گا، وہ ضرور دیکھیے۔ خواجہ آصف صاحب نے گنڈا پور صاحب کو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈیل کروائی ہے۔ اس کے بعد ان کو جو ڈر ہے، ان کا جو دل دھک 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 کر رہا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا، اس سے وہ بھی بالکل کلیئرلی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔